الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ مصطفیٰ پر فدا سب صحابہ، مصطفیٰ پر فدا سب صحابہ، با وفا سب صحابہ، خوش ادا دل ربا سب صحابہ، عاشق مصطفیٰ سب صحابہ، آسمان نبوت کے تارے وہ ہدایت کے روشن مینارے، مقتدا مہتدا سب صحابہ، رہبر و رہنما سب صحابہ، مصطفیٰ کا اشارہ ہوا جب سر ہتھیلی پر رکھ کر وہ آئے، مصطفیٰ کی اطاعت میں ایسے تھے فنا سب صحابہ سب صحابہ، تیرا موضوع ٹھہرے جمیل اب مدح اصحاب شاہ دو عالم، تیرا موضوع ٹھہرے جمیل اب مدح اصحاب شاہ دو عالم، حب اصحاب سے دل روشن ہوں لبوں پر صدا سب صحابہ، مصطفیٰ پر فدا سب صحابہ۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، مساجد کے دروازوں پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آنے والوں کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، اور آج کے دن جو ذوق اور شوق سے درود پاک پڑھتا ہے حضور علیہ السلام اس کا درود خود سنتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، باقی ہر شے عبد ہے، وہ سبحان ہے،
ہماری عقل محدود ہے، اس کی شانیں لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو محسن انسانیت ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو باعث قیام کائنات ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حمد و صلات کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل، آپ کے اصحاب اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ تعالی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس حمد و صلات کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ سورہ علم نشرح کی برکت سے اللہ ہمیں انشراح صدر نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے بوجھ کو دور فرما کر دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، پرانے بزرگ اس وقت اور حالات سے پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں فتنوں والے دور سے بچا لے، اے اللہ ہماری فتنوں سے حفاظت فرما۔ تو بزرگ جس وقت اور حالات سے پناہ مانگتے تھے، میں اور آپ آج ان حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے کتنا مستعد ہونا چاہیے اور کتنی فکر کرنی چاہیے، اس بات میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں، فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اوپر لازم کر لیں، ہر روز یہ دعا مانگا کریں، کثرت سے یہ دعا مانگا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور ساتھ یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمتی، اے اللہ ہم تجھ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتے ہیں۔ ان دونوں دعاؤں کو کثرت سے پڑھا کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگا کریں، اور ہر وقت رب سے یہ کہا کریں، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ہماری سب سے بڑی دولت وہ عشق رسول ہے، نسبت رسول ہے۔ یہ جملہ توجہ سے پھر سماعت فرما لیں، میری اور آپ کی اہل ایمان کی سب سے بڑی دولت وہ عشق رسول ہے، نسبت رسول ہے۔ ایمان کی جان محبت رسول ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک
پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ یہ آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو رب کہہ رہا ہے، میرا نبی فرما ان کو، فرمایا پیروی میری کرو، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ ہر دور میں اسلام دشمن یہ سوچتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ کس طرح اس امت کو حضور سے دور کیا جائے۔ ان کے دلوں میں جو محبت رسول کے چراغ ہیں ان کو کس طرح سے بجھایا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی اس ابلیسی سوچ اور فکر کو اپنے انداز میں بیان کیا، اور علامہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی طاقتیں، یہ ابلیسی سوچیں، یہ ہر وقت کیا سوچتی ہیں؟ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ان کا مقصد ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کبھی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ جھوٹا نبی کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی قرآن پاک کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں، کبھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک فتنہ، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ کہ وہ صحابہ اکرام کی روشن شخصیات کو داغدار کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ان روشن شخصیات کو داغدار کیسے کیا جائے، کیونکہ جب یہ امت صحابہ سے دور ہو جائے گی تو ان کے دل سے رسول اللہ کا ادب اور پیار خود بخود دور ہو جائے گا۔ یہ جو صحابہ کی آہ روز گستاخیاں کر رہے ہیں، بے ادبیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے پیچھے بھی مقصد یہی ہے کہ امت کو رسول اللہ سے دور کیسے کیا جائے۔ مثلا قرآن پاک ہے، اب اس قرآن پاک کو کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ جی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور پھر مختلف قراتوں پر قرآن پڑھا جاتا تھا، ایک قرات نبوی پر پوری امت کو جمع کس نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب جو بندہ ان کے اوپر اعتراض کر رہا ہے اور ان کی امانت و دیانت پر انگلی اٹھا رہا ہے، گویا وہ بالواسطہ قرآن کے اوپر حملہ کر رہا ہے، وہ قرآن پر حملہ کر رہا ہے، اس لیے کہ جب یہی امانت دار نہ رہے تو پھر باقی رہ کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اب جو بندہ حضرت عثمان غنی کی بے ادبی اور گستاخیاں کر رہا ہے تو صاف ظاہر ہے ان سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، تو عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے پوری امت کو ایک قرات قرآنی پر جمع کیا، تو اب گویا وہ قرآن سے امت کو دور کر رہا ہے تاکہ امت حضرت عثمان غنی سے بدظن ہو جائے اور ان کی امانت و دیانت پر سوالیہ نشان آ جائے،
اور لوگ خود بخود اس سے دور ہو جائیں گے۔ یہ اصل مقصد ہے، قرآن سے کٹ جائیں۔ اسی لیے امام ربانی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کی امانت و دیانت پر ایمان نہ ہو، اگر صحابہ کی امانت و دیانت پر ایمان نہ ہو تو قرآن و حدیث پر بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی براہ راست قرآن کی بے ادبی نہیں کرتا، مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے میں براہ راست قرآن یا رسول اللہ کی بے ادبی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ صحابہ کو گالی دے گا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہے گا، وہ جناب فاروق اعظم پر تبرہ کرے گا، وہ حضرت عثمان غنی کو بھونکے گا، وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں بکواس کرے گا، اس لیے کہ جب یہ ہستیاں ہی متضاد ہو گئیں، جب ان کے اوپر ہی امت کا اعتماد نہ رہا تو پھر دنیا میں رہ کے کیا جائے گا؟ تو گویا جو ان اصحاب کی بے ادبی کرتا ہے وہ بالواسطہ رسول اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے، وہ ایک واسطے سے رسول اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کو لائٹ نہیں لینا، صحابہ کو ہلکا نہیں لینا۔ اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اولاد نیک ہو، تہجد گزار ہو، پاک دامن ہو، لیکن ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے تو کیا آپ ان کو اچھا کہیں گے؟ کیا وہ بخشے جائیں گے؟ نہیں، ماں باپ کا حق ہے۔ اسی طرح استادوں کے شاگردوں پر حقوق ہیں، اسی طرح اس امت پر صحابہ کرام کے بھی حقوق ہیں، اس امت پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی حقوق ہیں۔ اور صحابہ کے حقوق اس لیے ہیں ہمارے اوپر کہ قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے اوپر جو حقوق ہیں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کہیں بے دھیانی میں، کہیں ہماری بے احتیاطی میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں اور کل قیامت کے دن ہم سے سوال نہ ہو جائے کہ تم نے میرے صحابہ کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے۔ اس لیے میں یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے آج بیان کرنے لگا ہوں، ان کو توجہ سے سنیں، کہیں کل قیامت والے دن ہم مجرم بن کے کھڑے نہ ہو جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کو حقوق دیے کیوں گئے؟ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کو حقوق دیے کیوں گئے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس وقت میں موجود نہیں تھا، اس وقت آپ موجود نہیں تھے کہ کلمہ پڑھتے اور رسول اللہ کی خدمت کرتے۔ اس وقت صحابہ موجود تھے جنہوں نے اس مشکل دور میں رسول اللہ کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اس مشکل دور میں رسول اللہ کی، جب مشرکین کانٹے بچھا رہے تھے وہ کون تھے جو اپنی پلکیں راہوں پر بچھا رہے تھے؟ جب مشرکین رسول اللہ کو تکلیفیں دے رہے تھے وہ کون تھے جو چھتری بن کے رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے؟ جب لوگ اپنے مال بچا بچا کے رکھ رہے تھے
وہ کون تھے جو اپنے مال رسول اللہ پر لٹا رہے تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ اصحاب پیمبر تھے۔ صحابہ، کیا تم نے خدا کو دیکھ لیا؟ جبریل امین کو دیکھ لیا جو تم اپنا سب کچھ رسول اللہ پر لٹا رہے ہو، اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہو، اپنا خیش قبیلہ اولاد جان مال سب کچھ قربان کر رہے ہو؟ کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے خدا کو تو نہیں دیکھا لیکن حبیب خدا کو تو دیکھ لیا ہے نا۔ ہم نے جبریل کو تو نہیں دیکھا لیکن جبریل جن کی نوکری کرتا ہے ہم نے اس مصطفیٰ کو تو دیکھ لیا ہے نا۔ اس لیے فرمایا جو حضور کے فرمان پر گھر بار اور جانیں لٹا رہے ہیں وہ لوگ قابل تعریف ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بولیے، قابل تعریف ہیں یا جو رسول اللہ پر اپنی جانیں لٹا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یہ وہ صحابہ ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو مسلمانوں کو گنا جاتا تھا۔ ایک نے کلمہ پڑھ لیا، دو نے، تین نے، پانچ نے، 7 نے، 40 نے، 313 نے، 550 نے، 1400 نے، پھر چلتے چلتے یہ وہ لوگ ہیں جن کو گنا جاتا تھا۔ آج 2.25 ارب مسلمان ہیں اور ہم ان کے ایمان میں شک کریں، ہم ان پر انگلی اٹھائیں اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ آج 2.25 ارب مسلمان مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بات کریں یا نہ کریں، فلسطین کے لیے بولیں یا نہ بولیں۔ یہاں تک کہ کچھ تو ایسے ہیں جو باہر جانے کے چکر میں اپنے آپ کو قادیانی اور مرزائی لکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یار ہم کہاں کھڑے ہیں اور اعتراض کن پر کر رہے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کل ایک بابا جی نے مجھے کہا سارے قرآن جان دے نے، سارے حدیثاں جان دے نے، سارے علم جان دے نے، سارے صحابہ دی شان جان دے نے، سارے متقی پرہیزگار بن کے گلاں کر رہے ہوندے نے، تے جوں ہی سامنے پیسہ آندا ہے فوراً ایمان بدل جاندا ہے۔ یا نوٹ نظر آیا ہر شے ہی پیچھے رہ گئی، نہ رب یاد رہا، نہ رسول یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا، نہ حدیث تو ہمارا ایمان کہاں، ان کا ایمان کہاں؟ تو وہ لوگ قابل تعریف ہیں۔ اور میں کہتا ہوں آج جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں، اگر یہ رسول اللہ کے دور میں ہوتے تو یہ ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ابو لہب کی پارٹی میں ہوتے، ابو جہل کی پارٹی میں ہوتے اگر اس دور میں ہوتے، اس لیے کہ ایمان والوں کا جو کام ہے وہ ان کے اوپر قربان ہوتے ہیں جو رسول اللہ پہ جانیں دے چکے ہیں۔ اس لیے ایک موڑ آیا تھا صحابہ کے اوپر، اللہ نے کہا تھا یا اپنا گھر بار رکھ لو یا میرا حبیب رکھ لو۔ ایک لمحہ نہیں لگایا تھا صحابہ نے، کہا ہمیں مصطفیٰ چاہیے، ہمیں گھر بار نہیں چاہیے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے چلے گئے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے گھر چھوڑنا، جنم بھومی چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنے بچے چھوڑنا، اپنی جائیدادیں چھوڑنا، یہ کوئی چھوٹی قربانی ہے؟ انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا، سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ کا انتخاب کر لیا۔ تو جنہوں نے رسول اللہ کا انتخاب کیا ہے تو ہم ان کا انتخاب کریں، ان پر اپنی زبانیں دراز نہ کریں۔ اگر ہم رب رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کو راضی رکھیں۔ اور یہ جملہ پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر صحابہ کو راضی نہیں کریں گے نہ رسول راضی ہوں گے نہ رب راضی ہوگا۔
اس لیے کہ رب کا پتہ درے مصطفیٰ سے ملتا ہے، مصطفیٰ کا پتہ صحابہ کے دروازے سے ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب صحابہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جب ہم صحابہ بولتے ہیں تو اس میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں، اس میں نبی کے گھر والے بھی، کیا رسول اللہ کی ازواج مطہرات صحابیات نہیں ہیں؟ امام حسن حسین صحابی نہیں ہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صحابی نہیں ہیں؟ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ صحابی نہیں ہیں؟ صحابی ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، وہ رسول اللہ کے قربت والے بھی ہیں اور رسول اللہ کے صحابہ بھی ہیں۔ جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو بدرجہ اتم اہل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے جنہوں نے دین کو بچایا، جنہوں نے دین کو آگے پہنچایا وہ صحابہ ہیں۔ ایران کس نے فتح کیا؟ جی ایران کس نے فتح کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے۔ مصر کس نے فتح کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے۔ عراق، فلسطین کس نے فتح کیا؟ یہاں 4 صدہ تک صحابہ کی جماعتیں آئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی مولا علی کے دور میں یہاں تک اسلام پہنچا ہے، ادھر وہ یورپ کے کناروں تک اسلام پہنچا ہے۔ ایران کو صحابہ کی گھوڑوں کی ٹاپوں نے روند کر فتح کیا ہے، انہوں نے فتح کیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ جنہوں نے دین کو قائم کیا، میرے نبی کا دین 4 دانگے عالم پہنچایا، جب اللہ نے ان سے دین کا کام لیا اور ان کو اللہ نے پسند فرما لیا تو اب ہمارے اوپر بھی یہ حقوق ہیں کہ ہم ان صحابہ کی عزت و توقیر کریں اور ان کے حق ادا کریں۔ سمجھ آ گئی نا میری بات؟ تو صحابہ کے حقوق، پہلی بات میں نے آپ کو کیا بتائی کہ صحابہ کے حقوق کیوں ہیں اس امت پر؟ صحابہ کے حقوق اس لیے کہ انہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب مشکل دور تھا اور انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، انہوں نے نبی کے دین کو قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب میں جلدی وہ چند حقوق آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ کے کون کون سے حق ہمارے اوپر، امت کے اوپر ہیں۔ تو پہلا حق صحابہ کا اس امت کے اوپر وہ ہے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، پیار کرنا۔ اور وہ کتنا خوبصورت فرمان ہے میرے نبی کا، بخاری شریف کی وہ حدیث طیبہ، وہ کتنا پیارا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامت، فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اعرابی آیا سرکار کی بارگاہ میں اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک سے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک نے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی بندہ نواز کوئی خاص تیاری تو نہیں، بس فرائض پڑھتا ہوں، گناہگار سا بندہ ہوں، لیکن میں میرے آقا آپ سے اور آپ کے رب سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ سے اور آپ کے رب سے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا پھر سن، انتا مع من احببتا، فرمایا تو جدے نال پیار کرنا ہے کل قیامت والے دن او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ کہتے ہیں جب صحابہ نے یہ سنا نا
تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے. اور حضرت انس بیان کرتے ہیں ہم اس دن اتنے خوش ہوئے, اور خوش اس لیے ہوئے کہ ہم, اب یہ جملہ غور سے سنیے گا, بڑے غور سے یہ جملہ سنیے گا. حضرت انس کہتے ہیں ہم اس دن خوش اس لیے ہوئے کہ ہم اللہ کے حبیب سے اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتے تھے. ہم اللہ کے حبیب سے اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتے تھے. جناب شیخین سے ہم محبت کرتے تھے. وہ ان کی محبت کو دل میں بسا کر اس پر رشک کر رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو حضور کے صحابہ کا پہلا حق کیا ہے کہ ان سے محبت کی جائے. اچھا, جہاں رسول اللہ کا روضہ پاک ہے, ساتھ کس کا روضہ ہے؟ حضرت, اونچا بولیے, ڈر کیوں رہے ہو؟ حضرت ابو. اچھا, دل کس طرف ہوتا ہے؟ دل کیڑے پاسے ہوتا ہے؟ ہاتھ لائی جا رہے ہو, دسو سجے پاسے کہ کھبے پاسے؟ ہاں جی. اب رسول اللہ جہاں لیٹے ہوئے ہیں, جہاں جس طرف رسول اللہ کا دل ہے اس طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں. ایسا ہی ہے نا, اگر اوپر سے دیکھیں ایسے سرکار لیٹے ہوئے ہیں تو رسول اللہ کے دل کے قریب اب کون ہے؟ پھر کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. اب جو رسول اللہ کے دل کے اتنے قریب ہیں, کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں انگلی اٹھائیں؟ ہمیں زیب دیتا ہے؟ اور ایک نشانی آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ اس بندے کو حضور کے دل سے فیض مل رہا ہے یا نہیں. ہر مسلمان مومن کو رسول اللہ کے دل سے ایک تعلق ہے, کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ, ایمان کے درجے کے لحاظ سے. اگر دیکھنا ہو نا اس بندے کو حضور سے فیض مل رہا ہے یا نہیں, تو یہ دیکھو جو حضور کے دل کے قریب ہیں یہ ان سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ ان سے محبت کر رہا ہے جو رسول اللہ کے دل کے قریب ہیں, اہل بیت اطہار صحابہ کرام, اگر وہ بندہ ان سے محبت کر رہا ہے تو پھر سوچ لینا اس بندے کو رسول اللہ کے دل سے فیض پہنچ رہا ہے. اور اگر وہ صحابہ کے بارے میں تبرہ کر رہا ہے, بدزمانی کر رہا ہے, بدگمانی کر رہا ہے, تو پھر سوچ لینا اس کا دل مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلا حق صحابہ کا کیا ہے؟ ان سے محبت کرنا. دوسرا حق صحابہ کا جو اس امت پر ہے وہ ہے ان کا ادب کرنا. ان کا, تمام صحابہ کا ادب کرنا. بہت سارے لوگ آپ کو مارکیٹ میں آج کل, میں شروع میں ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ فتنوں بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو قرآن حدیث کی آیتیں, حدیثیں لے کر آئیں گے, یہ دیکھو فلاں صحابی نے یہ کیا, فلاں صحابی نے فلاں صحابی کو یہ کہا, ان کی محبت کہاں ہے. تو یہ ذہن نشین کر لیں, یہ جو صحابہ کا دور ہے نا, یہ صحابہ کی تربیت کا دور ہے. یہ صحابہ کی تربیت کا دور ہے. اگر یہ واقعات پیش نہ آتے تو میرا نبی ان کی تربیت کیسے فرماتا؟ یہ اللہ نے ان سے یہ ساری باتیں کہلوائیں, جو وہ کہتے میرا نبی تربیت فرماتا, رب قرآن اتار دیتا. اگر صحابہ پہلے ہی کامل اور اکمل ہوتے تو پھر صحبت مصطفیٰ میں آنے کا کیا فائدہ؟ ارے صحبت مصطفیٰ کا فیض ہی یہ ہے کہ وہ آئے تھے تو اور تھے,
تھے، جب مصطفیٰ کے صحابہ بنے تو میرے نبی نے ان کو کامل اور اکمل بنا دیا۔ میرے نبی نے ان کو کامل اور اکمل بنا دیا۔ اب یہ اگر نقطہ ذہن میں رہے گا نا تو پھر بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ تو ادب، صحابہ کا ادب اور تعظیم اس امت پر حق ہے صحابہ کا، اس لیے کہ امت کو دین کیسے ملتا؟ اگر صحابہ دین قائم نہ کرتے تو اس امت تک دین نہ پہنچتا۔ یہ دین امت تک پہنچنے میں صحابہ کا بڑا کردار ہے، اس لیے حضور نے انہیں کامل اور اکمل بنایا ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کتنے حق ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ پہلا کون سا؟ دوسرا کون سا؟ ادب اور تعظیم کرنا۔ تیسرا حق صحابہ کا، صحابہ کی اتباع کرنا، صحابہ کی اتباع، پیروی کرنا۔ اللہ کا پتہ ملے گا حضور کے دروازے سے، حضور کا پتہ ملے گا صحابہ کے دروازے سے۔ تو ان کا اتباع کرنا، قرآن پاک کی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والذین اتبعوہم، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی، کن کی؟ السابقون الاولون کی، جنہوں نے ابتداء میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو صحابہ کی اتباع یہ تیسرا حق ہے کہ ہم، یہ حق امت پر ہے صحابہ کا کہ یہ حق ادا کریں۔ چوتھا حق صحابہ کا وہ ہے دفاع عزت صحابہ، دفاع عزت صحابہ، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ آج بڑی میں ذرا دھیمی دھیمی بڑی گفتگو لائٹلی جی کر رہی ہیں، ذرا سمجھان والی، اس واسطے کہ چند دن پہلے حضرت عثمان غنی پاک دی بڑی شدید گستاخی ہوئی ہے۔ آئے روز صحابہ کرام دیاں گستاخیاں ہو رہی نے، اس واسطے میں اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے۔ تسی سن رہے ہو نا سارے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ستے ہوئے تھے نہیں ہیں؟ نہیں، نظر تے ہی آ رہی ہے جنہیں تسی سستی نال بیٹھے ہوئے ہو ہیں۔ سبحان اللہ، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ حالی تو میں نو یقین نہیں ہویا، تھوڑا تھوڑا ہون لگ گیا، پھر بولو ہوں یقین ہے تسی سن رہے ہو۔ کتنے حق میں نے آپ کو بتا دیے؟ 4۔ صحابہ کے کتنے حق بتائے؟ پہلا محبت کرنا، دوسرا ادب اور تعظیم کرنا، تیسرا اتباع کرنا، اور چوتھا حق اس امت پر صحابہ کا ان کی عزت کا دفاع کرنا۔ میں اور آپ تو 15ویں صدی میں ہیں نا، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جب صحابہ کی عزت پر انگلی اٹھائی گئی میرے اللہ نے ان کی عزت کا دفاع کیا۔ پہلا سپارہ، دوسرا رکوع، سورہ البقرہ، مشہور زمانہ آیت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے، ان مشرکین مکہ کو، ان مکہ مدینے کے کافروں کو، مشرکوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسے ان بیوقوفوں نے ایمان لائے ہیں۔
جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ صحابہ کو کیا کہا گیا؟ بیوقوف کہا گیا۔ تو کس نے جواب دیا؟ ہائے 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 یار، وہ صحابہ جن کی عزت کا دفاع۔ اب قرآن پڑھ رہا ہوں، رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء۔ الا اور انا یہ دونوں تاکید کے لفظ ہیں، اور قرآن پاک میں چند جگہوں پر یہ اکٹھے آئے ہیں۔ خالی انا آ جائے تو اتنا ہی بڑا ہے کہ تاکید، تحقیق، یقیناً اللہ نے دونوں تاکید کے لفظ بیان فرمائے، الا بھی اور انا بھی۔ فرمایا الا انہم، سنو صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں، الا انہم، بے شک بیوقوف نے اے لوگ جڑے میرے یار دے یاراں نوں بیوقوف کہہ رہے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ خود صحابہ کی عزت کا دفاع کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو رب نبی کے غلاموں سے پیار کرتا ہے تو ہمیں کتنا پیار کرنا چاہیے۔ جو رب ہو کر صحابہ کا دفاع کر رہا ہے تو مجھے اور آپ کو زیب دیتا ہے کہ ہم ان کے اوپر انگلی اٹھائیں؟ زیب دیتا ہے ہمیں تو ہمارا تو سب کچھ ان پہ قربان ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تو میں نے چند آیات آپ کو سنائیں، اب ایک حدیث پاک بھی سنتے جائیں۔ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری تو بہت پیچھے ہیں، امام بخاری سے بھی وہ آگے حضرت امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، اللہ تعالی نے عالم ارواح کے اندر پوری کائنات کے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی۔ اللہ نے، عالم ارواح نے پوری کائنات کے انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، اور جن کے دل سب سے ستھرے تھے انہیں اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ جن کے دل سب سے ستھرے تھے انہیں نبوت اور فرمایا پھر اللہ تعالی نے نظر ڈالی، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد جن کے دل سب سے ستھرے تھے اللہ نے انہیں میں محمد کے صحابہ بنایا، انہیں میں محمد کے صحابہ بنایا۔ فرمایا عزت رسول کا بھی دفاع اور عزت صحابہ کا بھی ادب ہر صحابی کا ہمارے اوپر فرض ہے۔ مرتبے، فضیلتیں، شانیں سب کی جدا جدا، اس میں نہیں پڑھنا، ادب سب کا کرنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی الف سے لے کر مولا علی کی یا تک بشمول حضرت امیر معاویہ تمام کے تمام صحابہ ہونے کے لحاظ سے وہ واجب المحبت اور قابل احترام ہیں۔ ان سے پیار کرنا، ان کا ادب کرنا یہ ان کا اس امت پر حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ادب کرنا ہے۔ بے ادبی آئے نے بلال نے انج کیا، بلال نے آکھیا، بلال رویا، بلال تیرا بڑا بھائی ہے؟ نہیں، جب بھی صحابہ کا ذکر کرنا ہے ادب والے، پیار والے، اور کچھ نہ آتا ہو حضرت سیدنا بلال حبشی، حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور کچھ نہ آتا ہو یہ حضرت اور سید ضرور ساتھ لگانا۔ تو ادب کرنا ہے ان کا، ادب کریں گے تو سب کچھ ملے گا۔ ادب ہر صحابی کا ادب فرض ہے، باقی درجے، فضیلتیں، شانیں سب کی جدا جدا۔ صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں کم و بیش،
उन 1.25 लाख में से जो सबसे अफजल हैं वो 1,500 वो हैं जिन्होंने बैअत रिजवान की थी। सुलह हुदैबिया के मकाम पर जिन्होंने रसूलुल्लाह के हाथ पर मौत की, किसास उस्मान गनी की बैत की थी, इन 1.5 लाख में से सबसे अफजल वो हैं। फिर इन 1,500 में से बदर वाले 313 अफजल हैं। फिर बदर वालों में से 313 में वो 10 सहाबा जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, जिन्हें मुस्तफ़ा ने जन्नत की बिशारत दी, वो अफजल हैं। फिर अशरा मुबशरा में से खुलफ़ाए राशिदीन अफजल हैं। फिर खुलफ़ाए राशिदीन में से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं। ठीक है ना जी। तो इन सब में से सबसे आला 1.5 लाख में से कौन से हैं? बैत रिजवान वाले। और बैत रिजवान वाले कौन हैं? बैत रिजवान वाले, कुरान पढ़ दूं? कुरान पढ़ दूं? सहाबा के बारे में शेर ते तुसी सुभान अल्लाह दे, कुरान ते भी क्या करो, कुरान पढ़ूं इनके बारे में। मेरा रब कहता है लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजारा, बबोल दे दरख्त दे थल्ले जिन्हां ने नबी दे हाथ ते किसासे उस्माने गनी दी मौत वाली बैअत की थी। रब इन्हां मोमिनां ते राजी होया। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, मेरा महबूब जिन्हां ओथे तेरी बैत की थी उन्हां तेरी बैत नहीं की थी। युबायिऊनल्लाह, उन्हां रब दी बैत की थी। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, सुनिया ओ हाथ जेड़े हाथ ते ए बैत कर रहे सन ओ तेरा हाथ नहीं सी, यदुल्लाह ओदे उत्ते रब दा हाथ सी। तो सहाबा ने नबी पाक के अच्छा ये बैत हुई क्यों थी? ये बैत हुई क्यों थी? खबर फैल गई हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए हैं। नबी पाक ने फरमाया वापस नहीं जाना, मेरे हाथ ते मौत दी बैत करो, असा उस्मान दा बदला लेके जावांगे। इस वास्ते ही ना ओ यार, जिस उस्मान की बैअत रिजवान में मेरा नबी ले, वो बदनसीबा तू टीवी ते बह के उन्होंने भौंके, वो तेरे नसीब माड़े हो गए, वो बदनसीबा तू उन्हों दे बारे बकवास करें। और मेरे नबी पाक ने बैत ली। एक एक सहाबी, अबू ज़र वली, मौला अली खुद उठ के आए। अब कह क्या रहे हैं? या रसूल अल्लाह, हम उस्मान का किसास लेके जाएंगे, हम उनका बदला लेके जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हम जो हज़रत उस्मान गनी का दुश्मन है वो अब से हमारा दुश्मन है। जब सारे बैत कर चुके तो अब मेरे नबी ने क्या किया? मेरे नबी ने अपना हाथ उठाया, दाएं हाथ पे सहाबा बैत कर रहे हैं, मेरे नबी ने दायां हाथ नीचे रखा और अपना ये हाथ उठाया और फरमाया ये हाथ मेरा हाथ, यदो उस्मान, फरमाया ए हाथ उस्मान दा हाथ, मैं उस्मान दे वल्लू अपनी बैत अपने हाथ ते कर रही हाँ। हाय हाय हाय, जिदे हाथ नू रब अपना हाथ आके ते अपने हाथ नू मेरा महबूब उस्मान दा हाथ आके, ओए तू उन्हां नू नबी नू तू वख आखे? तेरी अकल ते पर्दा पै गया है बदनसीबा हैं। तू उन्हां नू बैठना है, उन्हां नू भौंकना है। और जो सहाबा के बारे में हल्का जुमला बोलते हैं, जिनके दिल में मैल है किसी सहाबी के बारे में, जो किसी सहाबी के बारे में दिल में मैल रखता है, जो सहाबा में से किसी के बारे में बक बक करता है, उसके लिए मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, वो 4 जगहों पर कभी नस्ली कुत्ता भी नहीं भौंकता। 4 जगहों पर कुत्ता नहीं भौंकता। एक जगह मालिक को कुत्ता कभी नहीं भौंकता, मालिक को कुत्ता
نہیں بھونکتا مالک کی بیویوں کو، اپنی مالکنوں کو کتا نہیں بھونکتا، پہچانتا ہے یہ میرے مالک کی بیوی ہے۔ مالک کی اولاد کو کتا نہیں بھونکتا، مالک کے پاس بیٹھنے والے مالک کے یاروں کو بھی کتا، وہ 4 جگہ تے کتا بھی نہیں بھونکدا، تسی کون ہو؟ وہ میاں صاحب دی گل پھر وہ بابے نے صحیح کہا کہ شیش محل وچ کتا وڑیا اس نو سمجھ نہ آوے، وہ شیش محل وچ کتا وڑیا تے اس نو سمجھ نہ آوے، جدھر ویکھے ہر پاسے اس نو کتا ہی نظر ہی آوے۔ اور بابا جی دا وہ جملہ جڑا مینار پاکستان دے سائے دے وچ اس مرد کلندر نے بولیا سی، میں او دے وچ تھوڑا جہا اضافہ کر کے ہر نبی دے یاراں نو کسی صحابی دے بارے ٹک ٹک بوں بوں کرن والے اس بد نصیب نو میں اے جواب دیاں گا، سارے جہاں دی، سارے جہاں دی لعنت اپنے منہ تے لے گئے ہو، اے سارے جہاں دی لعنت اپنے منہ تے لے گئے ہو، پاک اصحاب دے بارے کی گلاں کہہ گئے ہو، صدیق عمر عثمان علی نو بھونکو، تہاڈی اے جرت، صدیق عمر عثمان علی نو بھونکو، تہاڈی اے جرت، دھر دھر کتیوں مالکاں نو ہی پہ گئے ہو۔ بس بابا جی نے بھی یہی کہا سی، بس اس تو وڈی ہن گل میرے کول کوئی نہیں، دھر دھر کتیوں مالکاں نو ہی پہ گئے ہو۔ اس لیے یہ 4 حق میں نے آپ کو بتائے ہیں، کتنے؟ صحابہ کے کتنے امت پر حقوق ہیں، یہ 4 ذہن میں رکھنے ہیں۔ پہلا، محبت کرنا صحابہ سے، دوسرا حق ادب کرنا، ان کا تعظیم کرنا، تیسرا حق اتباع کرنا، اور چوتھا حق صحابہ کی عزت و ناموس کا پہرا دینا۔ اور آخری بات جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ یہ صحابہ کی گستاخیاں ہوتی کیوں ہیں، صحابہ کی بے ادبیاں، قرآن کو کیوں جلایا جاتا ہے، صحابہ پر کیوں تبرہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ امت رسول اللہ سے کسی طرح دور ہو جائے۔ صحابہ کے بارے میں بدظن، ان پاکان امت کے بارے میں جب ان کے دلوں میں وسوسہ آ گیا تو پھر یہ خود بخود رسول اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ اور ہمیں ہر روز ان بحثوں میں الجھا کے ٹی وی دے اتے مناظرے ہو رہے ہیں، افضل کون ہے، گستاخیاں ہو رہی ہیں، قرآن جلایا جا رہا ہے، ہمیں پوری امت کو اس طرف لگا کے وہ فلسطین میں ہماری ماؤں بہنوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں، ہم ادھر لڑ رہے ہیں، مسل کی جنگیں لڑ رہے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے سمجھو سازش، یہ ان کی سازش ہے کہ یہ امت آپس میں دست و گریبان رہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے رہیں، جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف ان کی توجہ ہی نہ جائے، کہیں یہ فلسطین کے لیے آواز نہ اٹھا لیں، کہیں یہ امت کے لیے نہ رو لیں، کہیں یہ ایک نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو لڑاؤ، اور وہ لڑا رہے ہیں اور وہ اس میں بڑے کامیاب ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان کو کامیاب نہ ہونے دو۔ آؤ، حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ عمر فاروق لجپال سرکار سونے تمہاری خواہش کیا ہے؟ کی خواہش ہے؟ 24 لاکھ مربع میل دے حاکم فاروق اعظم دی۔ ایک وقت تھا عمر تیری خواہش تھی کہ میرے پاس 100 اونٹ ہوں، میں کامیاب ہوں، ایک لائن میں 100 اونٹ کھڑا کر لوں، میری یہ خواہش ہے۔ اب آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رو پڑے، کہا میری خواہش یہ ہے
کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہ رہ جائے جہاں میرے مصطفیٰ کا دین نہ پہنچ جائے۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ حضرت اب اگر امت کو یہ پتہ چلے گا، اب اگر امت کو حضرت فاروق اعظم کی اس خواہش کا علم ہوگا تو امت تو یہ خواہش کرے گی، کیونکہ فلسطین آزاد فاروق اعظم نے کروایا تھا نا۔ تو اگر آج امت فاروق اعظم کے اس کارنامے سے واقف ہوگی تو وہ دل میں خواہش کرے گی کہ کاش عمر دے نقش قدم تے چل کے اسی فلسطین جائیے، کاش دنیا دے کونے کونے وچ اسی دین پہنچائیے۔ اس واسطے وہ اس طرف ذہن ہی نہیں جان دیندے، وہ کہندے نو کرو تبرہ، دسو انہاں نو امت نو کہ فاروق اعظم اور ابو بکر تو وہ تھے جنہوں نے نبی کا حق کھا لیا تھا، جنہوں نے نعوذ باللہ یہ کر دیا تھا، تاکہ اس طرف ذہن ہی نہ جائے۔ رسول اللہ کے صحابہ سے ہی بد ظن کر دو، یہ امت خود بخود مٹ جائے گی، رسول اللہ سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے جو میں نے آج گفتگو کی ہے بڑے دھیمے لہجے میں نے ابتدا میں بڑی باتیں اور پوری زندگی کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ اگر اس گفتگو کو سن لیں گے، پلے باندھ لیں گے، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی بیڑا پار رہے گا، آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں ادب والوں میں رکھے، بے ادبوں سے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔